محترم استاد گرامی مفتی محمد اعظم صاحب ندوی دعوت برکاتہم اور عزیز طلباء، مجھے یہ میرے لیے باعث عزت ہے اور باعث مسرت ہے کہ یہ موقع مجھے دیا گیا کہ آپ کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت اپنی بارگاہ سعادت میں قبول فرمائے، ہمیں اخلاص عنایت فرمائے اور اس کو ہمارے لیے ایک باعث رحمت اور فائدے کی چیز اللہ تعالیٰ اس کو بنائے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ایسی بات کہلوائے جس میں آپ کے لیے فائدہ ہو، ہمارے لیے بھی فائدہ ہو، اور ہماری زبان کی اللہ حفاظت فرمائے کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس میں نہ ہمارا فائدہ ہو نہ آپ کا فائدہ ہو۔ محاضرہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دو سوال کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ اس کلاس میں آئے تو آپ میں سے کتنے لوگ اس کلاس کے تعلق سے کچھ سوچ کے آئے کہ بھئی کلاس میں ہم جا کے فلاں ایسا کچھ کرنا ہے؟ کتنے لوگوں نے سوچ کے آئے؟ 3 4 6 5، ٹھیک ہے۔ اب بعد والوں کو نہیں پوچھنے، نہیں، وہ جو پہلے ہاتھ اٹھایا اٹھا دیا، السابقون۔ اب جن لوگوں نے سوچا یا جو لوگ اب سوچنے لگے، بڑی چیز ہے، جب بھی نیک کام شروع ہوتا ہے تو کبھی شروع ہو جائے۔ تو یہ بتائیے کہ ایک طالب علم کو آپ کلاس میں جب اگر آپ بھی آئے اور ایک طالب علم آپ سے پوچھے میں کلاس میں جا رہا ہوں، چاہے یہ کلاس ہو چاہے کوئی بھی کلاس ہو، تو کن چیزوں پہ مجھے فوکس کرنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کن چیزوں پہ کرنا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر اس کے لباس سے لیجئے، تو کیا آپ اس کو بولیں گے؟ جلدی ہمارے سامنے تو بات کرنا پڑے گا بھائی۔ تو آپ اگر کسی طالب علم کو آپ ایڈوائز دے رہے ہیں کہ بھائی آپ کن چیزوں پہ توجہ مجھے دینا چاہیے، آپ سے پوچھ رہا ہے وہ کہ حضرت مجھے بتائیے کہ میں کلاس میں جا رہا ہوں اور کن چیزوں پہ مجھے توجہ دینی چاہیے، تو آپ کو کیا کہیں گے اس کو؟ کیا جیسے لباس کے طور پر مثال کے طور پر کیا کہیں گے؟ بولی۔ ہاں جی، دیکھیے میں بوڑھا آدمی ہوں، برابر سنائی نہیں دیتا، آپ اتنا دھیمے بولیں گے تو کیسے ہوگا؟ ذرا زور سے بولیے، کیا بولنا چاہیے ان کو؟ کیا سوال کے جواب دینے پہ کچھ ماری یا کچھ مارتے کچھ ہے کیا؟ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں سب سہمے میں۔ ہمارے پاس مار ہم تھوڑی نہیں ہے بھائی، سمجھا؟ ہاں بولیے، کیا بولیں گے آپ؟ سوال دوبارہ کریں؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پہلے تو آپ لوگ یہاں کلاس میں آئے تو کس توجہ سے آپ آئے، اور اس میں آپ کو مزید آسانی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک طالب علم آپ سے پوچھے کہ مجھے کلاس میں جانا ہے، کن چیزوں پہ توجہ دینا چاہیے مجھے، اور بنیادی بات اس کے لباس سے لے کے آپ چلیے، تو آپ اس کو کیا ایڈوائز کیا دیں گے؟ اس کو آپ مشورہ کیا دیں گے کہ بھائی ان چیزوں پہ توجہ دیا کرو؟ بولیے کیا کریں گے؟ نیت صحیح کر کے آئے، بہت اچھا۔ اور ہاں نہیں تو زور سے بولے، ہاں استاد کی بات دھیان سے سنیں، اچھا، اور جی اچھائی پہ دھیان دے دینا۔ استاد سے آپ کو یہ بھی توقع ہے کہ برائی بولے گا، ٹھیک ہے، اچھا، اور آگے جی دماغ کو حاضر رکھے، ماشاءاللہ، ویری گڈ، ہاں باادب ہو کر بیٹھے، بہت اچھا، اور جی اہم پوائنٹ نوٹ کرے، عمل کی نیت سے کرے، پہلے مطالعہ کر کے جائے، پہنچانے کی نیت سے جائے، سر پہ ٹوپی پہنے اور وہاں سے چپل باہر برابر صحیح طریقے سے رکھے، سب بولے گا نا بھائی؟ اور میں آگے خیر زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا اس کے اندر، پر میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب چیز کے بارے میں آپ نے کہا کہ دماغ کو بھی جگہ پہ رکھے اور سوچے بھی اور ادب سے بیٹھے اور استاد کی بات کو سنے اور پہلے سے مطالعہ کر کے جائے اور سر پہ ٹوپی رکھے اور متشرع لباس میں جائے، کوئی جیسے چڈی وڈی پہن کے نہیں پہنچ جائے، اور اس طرح یہ ساری چیزیں ہو، مگر کسی نے یہ خیال کرا کہ اس کو آپ نے کہ ایڈوائز دی یا مشورہ دیا کہ بھائی اپنے دل کا خیال کرو کہ تمہارا دل کدھر ہے، قلب کا کیا حال ہے؟ کبھی ایسا سوچا اس کے بارے میں؟ یہ بولنا چاہیے، قلب بھی کوئی چیز ہے کہ قلب کا کیا حال ہے، کس حالت میں قلب کو آپ لے کر آئے کلاس میں؟ سوچا بھائی کہ نہیں سوچا؟
ہاں دماغ کو تو بول دیا آپ نے، قلب کو کیا کیا جائے؟ قلب کی کیا حالت ہو؟ نیت کو سے نیت تو ایک چیز ہے چھوٹی سی، باقی نہیں. مجھے آپ کو کوئی پھنسانا نہیں ہے، ایک بات آپ کو توجہ اس بات کے طرف دلانا ہے کہ جو آج ہمارا ماحول ہے، اور میں کوئی خدا نہ خواستہ آپ کے ماحول کی تنقید نہیں کر رہا ہوں، ایک عمومی بات میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارا ماحول چاہے مدارس میں ہو، چاہے اسکولوں میں ہو، چاہے بازاروں میں ہو، چاہے کہیں ہو، قلب کی طرف توجہ کا ماحول بالکل نہیں ہے. سب لوگ کلاس میں آتے ہیں بغیر دل کے، اور پھر چاہتے ہیں کہ فہم ہو، پھر چاہتے ہیں کہ بصیرت ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ جانتے ہیں کہ بصیرت کا تعلق اللہ نے دماغ سے نہیں دیا. لا تعمل الابصار ولکن این قلب فی الصدور. دماغ کی بات نہیں کی اللہ نے. آپ دماغ کو تو لے کے آئے، دل کو کیا کیا؟ تو بصیرت کہاں سے آئے گی؟ میں نہیں کہتا کہ اس آیت کے مصداق آپ ہیں، آپ کے لیے نہیں آئی آیت ہے، مگر اللہ کے کلام تو سب کے لیے باعث ہدایت ہے. تو مہربانی کر کے قلوب بھی ساتھ لے کر آئیے. جو اگر کہیں چھوڑ کے آئے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ لے کر آئیے. ہاں بھائی. ایک اور بات، کیونکہ تعلق مع اللہ کا جو عنوان ہے، اس سے متعلق ایک بات، آپ میں سے آج کتنے لوگوں نے تہجد کی نماز ادا کی؟ ایک. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو تہجد میں قائم رکھے تا حیات، اور جب آپ کا جانے کا وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہجد کی حالت میں لے جائے انشاءاللہ. اور ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ان کی طرح ہم بھی تہجد کی نماز پڑھیں. میں کہوں اس کی اہمیت میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ ویری سمپل چیز ہے. جو ابتدائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ابتدائی آیات میں آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی. اور یہ جو آیت نازل ہوئی سورہ مزمل کی، تو اس کے تعلق سے الواحدی کی جو کتاب ہے اسباب النزول، اس میں انہوں نے تحریر کی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ پہلی 19 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کے بعد میں جو آخری 20ویں آیت ہے جس میں تہجد کے تعلق سے کچھ رخصت کی بات ہے، تو اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سال کے بعد اس آیت کا نزول ہوا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 1 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تہجد کی نماز ایسے ادا کرتے تھے جیسا کہ فرض ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہی پڑھے. اور ہمارا پورا غالب گمان یہ ہے کہ جو صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور اس وقت جو پڑھے تہجد کی نماز، تو انہوں نے تو کبھی قضا نہیں کی ہوگی. تو سوال یہ ہے کہ اس نماز کی اتنی اہمیت کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ اور وہ پہلی 5 آیات ہی میں ہے، اور 5 آیت کی ایک آیت میں تو واضح طور پر اللہ نے فرما دیا کہ یہ نماز کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ اپنے آپ پر قابو اور ڈسپلن کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے سب سے بہتر وقت ہے. یہ اشد فرمایا اللہ نے فرمایا. ہم جانتے ہیں کہ مشکل ہے اٹھنا، ایسا نہیں ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد، اللہ نے کہا مانتے یہ بات، ہم اس کا انکار نہیں کہ مشکل ہے، مگر مشکل کام کے اندر ہی فائدہ بھی ہے اور خوشی بھی ہے. میں مثال دوں آپ کو کہ جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے پہاڑ، تو اس کی جو اونچائی ہے وہ تقریباً سمجھے کہ 8 کلومیٹر ہے. تو اب آپ میں سے کسی نے کہا کہ صاحب ماؤنٹ ایورسٹ وہ فلاں بن فلاں وہ چڑھا اور اتنی بڑی اس کا لمبا چوڑا آپ لوگ جو ہے اس کو انعامات دے رہے اور کیا کیا شور شرابہ کرنے کے بعد آدمی ماؤنٹ ایورسٹ چڑھ گیا، اور 8 کلومیٹر تو میں یہاں سے نکل جاؤں اور میں 10 کلومیٹر چل لیتا ہوں. بھائی ماؤنٹ ایورسٹ زمین تو ہے نا، کوئی ہوا میں اڑا تو نہیں نا آدمی، زمین ہی پہ چلا نا. تو زمین پہ وہ چلا 8 کلومیٹر، میں چلتا 10 کلومیٹر، تو مجھے بھی دیجیے رہا اوارڈ، اور مجھے اس سے بڑا اوارڈ آپ دیجیے کیونکہ میں 10 کلومیٹر چلا، وہ تو 8 ہی کلومیٹر چلا. آپ دیں گے اوارڈ اس کو؟
نہیں کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ ہم کہا یار ناانصاف ہے. زمین پہ چلنا شرط نہیں ہے, وہ زمین کا اینگل کیا تھا جس زمین پہ آپ چلیے, آپ تو لیول زمین پہ چل رہے ہیں, وہ زمین پہ چل رہا ہے, وہ زمین ایسی ہے. تو کام جتنا دشوار ہو اتنی کام کی اہمیت بڑھتی ہے. حالانکہ کام کی نوعیت وہی ہوگی, مگر جتنا دشواری سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہیرے کی قیمت, ہیرا کیا چیز ہے؟ پتھر ہے. تو میں یہاں باہر تو کئی پتھر ہیں, سڑک پہ چلے جائیے پتھر ہی پتھر. تو ہیرے کی کیا اہمیت ہے؟ ہیرے کی اہمیت اس لیے ہے کہ ہیرا آسانی سے ملتا نہیں, آسانی سے ملتا نہیں, بہت مشقت سے اور بڑے خرچے سے اور بڑے کیا کیا کچھ کر کے زمین کے تہہ میں سے اس کو نکالا جاتا ہے. 3-3, 4-4, 5-5 کلومیٹر ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں, وہاں ڈائمنڈ مائنز ہے. تو دیکھنے کی چیز, آدمی کی عقل حیران ہو جاتی کہ بھئی انسان اتنا بھی سب کر سکتا ہے. ہزاروں فیٹ نیچے, اور پھر اس کے اندر, اور باقاعدہ اتنے بڑے بڑے سرنگ بنائے اس کے اندر کہ دو ٹرک جو 2 لاری ساتھ میں جا سکتی ہے اس سرنگ میں. اور اتنی محنت سے اور مشقت سے جب نکلتا ہے تو وہی پتھر تو پتھر ہی ہے. اگر چمکیلا ہو گیا تو کیا اس سے بڑھ کے چمکیلے پتھر بھی ہوتے ہیں, مگر چونکہ مشقت سے نکلا لہذا اس کی قیمت ہے, ہیرا ہے. آسانی سے حاصل ہو جائے تو پھر وہ کنکر پتھر ہے, اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چھوٹی سی مشقت بنا دی کہ بھائی تہجد پڑھیے. آخری سوال, اب آخری سوال تو میں سمجھتا ہوں وہ سوال ہی بیکار ہے, کیونکہ میں سوال یہ کرنے والا تھا آپ سے کہ آپ لوگوں میں سے کتنوں نے تہجد میں اپنے ماں باپ اور اپنے دادا دادی اور نانا نانی کے لیے دعا کی, مگر جب آپ نے تہجد ہی نہیں پڑھی تو دعا کیا کریں گے؟ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, سوال کو بدلتا ہوں کہ تہجد میں نہیں, آج کے دن آپ کی جب سے آنکھ کھلی اب تک آپ میں سے کتنوں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی؟ الحمدللہ. تو کم از کم آپ کے ماں باپ کا جو آپ میں انویسٹمنٹ ہے اس کا کچھ تو فائدہ ہوا. اور اب تہجد میں اگر آپ کر لیں تو اور بھی اچھا ہے نہیں؟ تو تہجد آج سے پڑھیں گے سب انشاءاللہ. اور اس میں ہمارے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کرے اور خاتمہ بخیر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کی اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے تعلق پیدا کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اور آپ جانتے ہیں کہ یعرفون کے معنی میں بھی یعبدون کا استعمال ہوتا ہے, سمجھ آتی ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا انسان کا مقصد حیات ہے. اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کیے بنا مر گیا تو اس نے اپنی پیدائش کا, زندگی کا مقصد حاصل نہیں کیا, چاہے وہ کچھ اور کیا ہو, بڑے سے بڑا امیر ہو, جو بھی ہو, عالم بھی ہو, اور بڑا ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پتہ نہیں جو ہو. اگر وہ اللہ سے تعلق کے بغیر مر گیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کی دلیل کے ساتھ کہ اس آدمی کی زندگی کامیاب نہیں ہوئی. اب اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے, اور ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ سب کو معاف فرمائے. مگر زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آدمی اگر اللہ کی معرفت کے بغیر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے بغیر اگر مر جائے تو اس کی زندگی کامیاب نہیں ہوئی, ناکام ہو گئی, اس کے مقصد حیات اس کا پورا نہیں ہوا. یہ بات کو آپ مانتے ہیں نا بھائی؟ تو یہ تعلق کیسے پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے میں کی 2 شروط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانیں, اور یہ مت سمجھے کہ اللہ کے بارے میں جاننا اور اللہ کو جاننا ایک ہے, نہیں ہے, 2 الگ چیزیں ہیں. آج اس جمعے کا عنوان ہمارا وہی ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کو جانتے ہیں. 2 چیزیں الگ ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ میں سے کچھ ہوں گے جنہوں نے تھوڑا پڑھا لکھا ہے ان کے بارے میں, تو آپ ان کی ساری سوانح حیات بیان کر دیں گے. وہ فلانی جگہ پیدا ہوئے تھے, ان کے والد کا نام یہ تھا, اور ایسا ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, اساتذہ کی یہ نام ہے, یہاں پڑھے, وہاں جو بھی ہے. اور پھر میں آپ سے کہوں آپ ان کو جانتے ہیں کیا؟ تب سمجھ تو نہیں جانتا. ارے تو ابھی آپ نے اتنی ساری ان کے بارے میں تفصیلات آپ نے بیان کی, تو کیا سمجھ میں ہم کو
کہ کسی کے بارے میں جاننے میں اور کسی کو جاننے میں فرق ہے. آدمی کسی کے بارے میں اتنا اس کو نہیں جانتا ہوگا، مگر میں مجھ سے آپ پوچھے کہ آپ مفتی اعظم صاحب جانتے ہیں؟ ہم ضرور جانتے ہیں. کہ معنی کیا ہے؟ ہمارے یہ ہے کہ ہم نے اگر فون کیا تو مولانا فون ہمارا آنسر کریں گے، اگر مصروف ہوں گے تو بعد میں دوبارہ ہمیں کال کریں گے، اگر ہم نے کچھ آپ سے گزارش کی تو اس کے اوپر آپ توجہ دیں گے. اس کے معنی ہوئے. حالانکہ میں مفتی اعظم صاحب کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بھی جانتا ہوں گا تو اس سے کوئی مطلب نہیں. ہم ان کو جانتے ہیں کیا نہیں. تو سوال آپ سے ہے کہ اللہ کو جانتے ہیں، اور آپ نے مانا کہ اللہ کو جاننا ضروری ہے. تو اللہ کو جاننا مقصد ہے، مگر اللہ کو جاننے کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کے بارے میں جانا جائے کہ اللہ ہے کون، کس طرح اللہ کو ہم پہچانے. اللہ کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے تو کس طرح پہچانے. اور دوسری چیز یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. حمد اور شکر، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر. اللہ نے اپنے کلام کو اسی سے بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا سارے رب العالمین کی ہم بیان کرو، شکر کرو. تو یہ دو چیزیں. خیر اب وہ سب پورا تو آج کے محاضرے میں نہیں ہوگا، مگر اللہ کے بارے میں جو اللہ کی آیات ہیں ان کے اوپر ہم کچھ نظر ڈالیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اور سمجھیے، کوشش کریے سمجھنے کی کہ ہمارے رب کون ہیں اور کیسے ہیں. اور یہ سب سمجھنے کے وقت یہ ایک بات ذہن میں ضرور رہے کہ یہ ساری کچھ چیزیں ہم جو بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ تو آپ کو اور ہم کو بڑی دکھتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلقت ہے اس خلقت کے اندر یہ پوری جو دنیا ہے، یہ پورا جو عالم جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ پوری دنیا اللہ کی خلقت کے اندر سمندر کے کی جو ریتی ہوتی ہے اس ریتی کے ایک کنکر کے برابر بھی نہیں ہے. اور یہ میں آپ سے کوئی تشبیہانہ چیز نہیں کر رہا ہوں، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہمارا ایک دوسرا محاضرہ ہے کاسمالوجی ان دا قرآن، اس کے اندر تو پورے چیزیں وہ بھی ایک بار شاید کیے تھے نہیں ایک بار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتایا کہ کس طرح اللہ کو پہچانا جائے. اللہ نے کہا ہمیں پہچانے کا طریقہ کیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. جب یہ آیت نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پڑھنے کے لیے کیا تھا؟ جبریل علیہ السلام جب کہا کہ اقرأ، کہا کہ پڑھیے، کیا پڑھیں؟ یہ تو پہلی آیت نازل ہوئی، اس سے پہلے تو کچھ تھا نہیں کچھ پڑھنے کے، تو کیا پڑھیں؟ اور یہ نہیں کہا کہ تورات پڑھیے جو کہ آ چکی تھی کتاب. کہہ سکتے تھے جو اللہ کی کتاب پہلے آ چکی تھی. یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ حکم دے بھائی آپ ذرا تورات کا مطالعہ تو کر لیجئے پہلے، اس کے بعد میں آگے کی بات آپ کو بتائی جائے گی. یہ نہیں کہا اللہ نے. اللہ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اور اس کے نام سے پڑھیے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. تو کیا پڑھیے؟ نام سے تو پڑھیں گے مگر پڑھیں گے کیا؟ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے معنی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں جو اللہ کی آیات ہیں یہ ایک کھلی کتاب ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مطالعہ کیجیے. کون سی آیت؟ جو لکھی ہوئی نہیں، یہ آپ کے اطراف جو ہیں ساری کائنات میں جو پھیلی ہوئی ہے، ساری کائنات خود یہ اللہ کی آیت ہے. تو اس کو پڑھیے اور اپنے رب کو سمجھیے اور اپنے رب کی طرف توجہ کیجیے ان چیزوں کو دیکھ کے. اور بعد میں جو اللہ کا کلام آیا تو ابن القیم نے کہا ایک کتاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک کتاب اللہ کی بند ہے جو کہ کلام اللہ ہے، اور ایک کتاب جو کھلی ہوئی ہے وہ ساری کائنات ہے. کہا کہ دو کتابیں. اور اس کے تعلق سے مزید دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولی الالباب اللہ نے جن کو کہا کہ جو عقل مند لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہ عربی کے الفاظ کی خوبی ہے اور آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کا ترجمہ صرف کسی ایک لفظ میں نہیں ہوتا، وہ وسیع ترجمہ ہے کہ سمجھدار آدمی بھی ہو، عقل مند بھی ہو، ہوشیار بھی ہو، ذہین بھی ہو، اور یہ سب اولی الالباب کی تعریف میں یہ آتی ہیں چیزیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں کہی. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی دکھائی اللہ نے کہا کہ عقل مندوں کے لیے، اولی الالباب کے لیے ساری کائنات میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا لآیات لأولی الالباب.
تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا کہ عقل مندوں کے لیے تو ساری کائنات میں ہماری جتنی خلقت ہے، اس خلقت کے اندر ہماری نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو الالباب کی تعریف بھی فرمائی۔ ہے کون؟ عقل مند آدمی۔ اور اس کو آپ نے غور کیا ہوگا، میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اس کے بعد میں اللہ نے واو کہا کہ او کہا؟ پکی بات ہے، شک نہیں اس کے اندر کوئی؟ اگر واو کی جگہ او کہتے اور بعد کی آیت کہتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم او یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو عربی گرامر کے حساب سے یہ جملہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جملہ صحیح ہے نا بھائی؟ مگر یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ اگر یہ تلاوت میں کسی نے کہہ دیا تو آپ اس کو لقمہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ مطلوب کیا ہے کلام اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کیا اللہ تعالیٰ ہم سے کہنا چاہتے ہیں کہ عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کہ معنی کیا؟ دونوں کرے، اللہ کو بھی پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کا ایک لفظ میں، اگر میں کہوں ایک لفظ میں بتائیے تو کیا ہے؟ تقوی ہے، کہ ہر حالت میں جب اللہ کا آدمی ذکر کر رہا ہو، ہر حالت میں اس کو اللہ کی طرف توجہ ہو، ہر حالت میں، ہر کلام پہ، ہر عمل پہ وہ پہلے یہ سوچے کہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں، تو یہ تو متقی آدمی ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی متقی ہو وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یا یہ یا وہ، ایسا نہیں کہ اللہ نے یا تو یہ ہو، یا تو ایسا اللہ والا ہو کہ اپنے غار میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ مر جاوے، یا پھر ایسا دنیا دار ہو کہ اس سے اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ دنیا دار وہ ہو جو کہ دنیا کے بنانے والے کو پہچانے، دوسرے دنیا دار سے ہم کو کیا فائدہ؟ نہ ہم کو ایسا آدمی چاہیے جو کہ اللہ والے کے سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ والے سے مراد یہ کہ اللہ کی کائنات سے اور اللہ کی مخلوق سے ہم کو کوئی تعلق نہیں، یہ نہیں، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے، روحانیت نہیں اسلام کے اندر۔ تو دونوں کو ملا کے اللہ نے کہا دونوں ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی بھی ہو اور اللہ کی خلقت پر غور کرے، فکر کرے، اس میں ریسرچ کرے، اس میں بڑی جستجو لگائے۔ یہ تو قرآن کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيَتَفَكَّرُونَ، اللہ نے کہہ دیا ایک لفظ، اس کے اندر ساری ریسرچ اور ساری سائنس اور ساری ٹیکنالوجی سب سما گئی اسی کے اندر۔ اب تک جو ہوئی ہے اور آئندہ قیامت تک، جب تک اللہ تعالیٰ کا منشا اور مرضی ہے کہ اللہ باقی رکھے، سب اسی کے اندر ہے۔ یتفکرون میں آ جائے گا، اور اس کے سوا تو اور کوئی چیز نہیں۔ یتفکرون کے معنی یہ نہیں کہ آپ پیڑ کے نیچے سر کو ہاتھ لا کے بیٹھ کے میں فکر کر رہا ہوں، نہیں، ہر قسم کی فکر، ہر قسم کی جستجو، ہر قسم کی اس کے اندر محنت و مشقت، ہر قسم کی آپ کی سائنس کی، ٹیکنالوجی کی لیبارٹری اور کیا کیا آپ سوچیں، وہ سب یتفکرون فی خلق السماوات والارض میں۔ اور پھر یہ جب اختیار کیا جائے سیکھنے کا، تعلیم اور تعلم کا یہ سلسلہ اور یہ طریقہ اختیار کیا جائے، تو اللہ نے اس کا نتیجہ بنا دیا۔ نتیجہ اللہ نے بتا دیا کیا ہوگا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ نتیجہ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے، جب یہ کرے گا تو بے ساختہ بول دے گا، بے ساختہ بول، دل میں سے آواز نکلے گی اس کو، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک۔ بھلا اللہ آپ بڑی شان والے ہیں، بڑی بابرکت ذات آپ کی ہے،
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بڑی بابرکت والے آپ ہیں, بڑی شان والے آپ ہیں. یہ سب بیکار آپ نے نہیں بنایا. فقنا عذاب النار, اور فوراً پھر اس کا ذہن جائے گا آخرت کی طرف کہ اللہ ایک دن آپ سے ملنا ہے, ایک دن آپ سے ملنا ہے. تو اللہ لاج رکھ لیجئے, لاج رکھ لیجئے. بڑے گھسے پٹھے آئیں گے, بڑے ٹوٹے ہوئے آئیں گے, کوششیں کریں گے مگر ناکام ہوگی. مگر آپ لاج رکھ لیجئے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں, اس لیے کہ آپ غفور رحیم ہیں. اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو پھر آپ غفور رحیم کیسے ہوئے؟ یہ تو آپ کی شان کے لیے آپ معاف فرمائیے, اس لیے نہیں کہ آپ مستحق ہیں. نہیں, یہ تو آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے آپ معاف کیجئے کہ دنیا بھی دیکھے کہ ایسے ایسے معاف کیا ہے. ورنہ معاف کرنے والے کی شان کیسے دکھے گی بھائی؟ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کیجئے, اس لیے نہیں کہ آپ مستحق ہیں, ہمیں معاف کیجئے کہ آپ کی شان ظاہر ہو. ہمیں معاف کیجئے کہ آپ کی شان ظاہر ہو, کہ دیکھنے والا بھی دیکھے کہ ایسے کو معاف کر دیا اللہ نے. اس کو تو جہنم میں ڈالنا چاہیے تھا, مگر کیا رب ہے ہمارا, ایسے ایسے کو معاف کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانا, اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے. تو کیا نشانی اللہ کی دیکھیے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہے, کیا ہے بھائی؟ سنا نہیں, ذرا زور سے بول. بلو ویل. کیا ہوتی ہے یہ بلو ویل؟ کیا چیز ہے؟ ہاں جی, مچھلی. یہاں کی ہے نا غلطی آپ نے, مچھلی نہیں ہے. کیا چیز ہے بھائی؟ اللہ کی قدرت تو ہے. اللہ کی قدرت آپ بھی ہیں جو کہ ہمیں گولی دینے کی فکر میں ہے. ہم اتنا آسانی سے گولی نہیں کھاتے بھائی. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک سائنس کا پورا باب ہے. آپ جسے مچھلی کہہ رہے ہیں وہ مچھلی نہیں ہے. اگر آپ کلاسیفیکیشن آف اینیملز کے اندر چلے جائیں, اور مسئلہ فقہ کا میں آپ سمجھاؤں گا کہ مسئلہ فقہ کا کیسے ہے. اگر آپ کلاسیفیکیشن چلے جائیں تو یہ مچھلی نہیں ہے. اس کا شمار تو گائے بھینس اور آپ کے ساتھ بھی ہے, اور اس کا شمار تو ہاتھی کے ساتھ ہے, اور اس کا شمار تو شیر و ببر کے ساتھ بھی ہے. کیوں کہ سائنس کے جو کلاسیفیکیشن ہے یہ میمل ہے. میمل کیا بولتے ہیں بھائی عربی میں یا اردو میں؟ تو میرے پاس لفظ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کیا کہتے نہیں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ کا کیا کی اہمیت کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ کے اور ہمارے پاس کلاسیفیکیشن کے الفاظ کا ترجمہ بھی نہیں ہے, حالانکہ ترجمہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, وہ تو زیادہ سے زیادہ ایک سیڑھی ہے سمجھے گا سمجھنے کی, مگر اس کے علاوہ تو آپ کو تو پورا فہم چاہیے, مگر ترجمہ بھی نہیں ہے تو فہم کہاں سے آئے گا؟ میمل اس چیز کو کہتے ہیں, اس قسم کے جانور کو کہتے ہیں جو کہ بچہ زندہ پیدا کرے, انڈا نہیں دے, جو بچہ زندہ پیدا کرے اور بچے کو دودھ پلائے. اور مچھلی تو کوئی بچہ زندہ نہیں پیدا کرتی, نہ مچھلی دودھ پلاتی. آپ نے کبھی دودھ پی لی مچھلی دیکھا ہے بھائی؟ تو مچھلی کیسے ہوئی؟ مچھلی نہیں ہے, یہ تو میمل ہے. اور کتنا اس کا بچہ دودھ پیتا بتائیں گے آپ کو. تو پہلی بات یہ سمجھے کہ بلو ویل جو ہے وہ میمل ہے, مچھلی نہیں ہے. تو اللہ نے اس چیز کو بنایا, یہ میمل کو اللہ نے بنایا بلو ویل, جو کہ دنیا کی زندہ چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے, جو یعنی جب سے اللہ قائم کیا دنیا کو, جب سے اب تک سب سے بڑی چیز ہے. اس سے بڑا اللہ نے کسی کو نہیں بنایا سائز میں, ایور کریٹڈ.
اس لیے جو اوپر جو وہ ہے ڈائریکشن، اس میں دیکھیے آپ پورے جو ڈائناسور اور کیا کیا اور ٹینک اور پلین سب سے بڑی ہے. 190 ٹن اس کا ویٹ ہے. 190 ٹنز 190 ٹن یعنی اگر 10 ٹن کی لاری ہو تو 19 لاری کے برابر ایک کا ویٹ. اچھا، اس بلو ویل کا یہ اس کا دل ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ بڑی دل والی ہے بھائی، بڑا دل ہے، وسیع قلب. وسعت القلبی کے بارے میں ہمارا ایک لیکچر بھی ہے، تو وسیع قلب اگر دل بہت بڑا ہے. وہ یہ ڈائیگرام اس کا، وہ آدمی دیکھ کھڑا، وہ آدمی دیکھیے، ایک آدمی بڑا آدمی جو ہے وہ کتنا اس کے برمقابل کتنا ہوتا ہے. بلو ویل کی جو آواز ہے اور ریکارڈ کیا ہے، آواز کے والیوم کا جو ہے وہ ڈیسیبل کہتے ہیں اس کو. بلو ویل کی آواز 188 ڈیسیبل ہوتی ہے. جیٹ انجن کی جو آواز ہوتی ہے، جو آپ جہاں چلے جائیں ایئرپورٹ پہ تو آپ کو سنائی دے گی، وہ 140 ڈیسیبل ہے. وہ آپ تاب نہیں لا سکتے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایئرپورٹ پہ لوگ جو کام کرتے ہیں رن وے وغیرہ پہ، وہ کان پہ پروٹیکشن لگاتے ہیں، ورنہ بھر ہو جاتا ہے، آپ تاب نہیں لا سکتے. مگر بلو ویل کی آواز اس سے بڑی ہے. اور آپ نے اگر دنیا کا میپ لے کے اگر آپ نے دیکھا تو کیلیفورنیا کے پاس جو سمندر ہے، اس میں جب بلو ویل نے آواز لگائی تو جاپان کے پاس اس کو ریکارڈ کیا گیا، پورے پیسیفک اوشن کے دوسری طرف، ایک کنارے سے دوسرے کنارے. تو یہاں پہ کتنے لوگ یو پی کے کتنے لوگ ہیں؟ کہاں سے آئے آپ؟ کہاں سے ہیں؟ ہاں جی، بلند شہر سے آئے. تو اگر آپ بلو ویل کے بچے ہوتے تو بغیر فون کے آپ اپنے ماں باپ سے بات کر لیتے، ضرورت نہیں تھی آپ بات کرتے، سنا ہی دیتا ہوں. ہاں جی. اچھا، بلو ویل کی جو زبان ہے نا بھائی، وہ زبان خود 4 ٹن کی ہوتی ہے. تب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی 4 ٹن کی زبان کی کتنی نہاری بن سکتی ہے کہ سارے شاہین نگر کو کھلا دیا جائے. 4 ٹن کی صرف زبان ہوتی ہے. ایک ہاتھی جو ہوتا ہے، نر ہاتھی بڑا، وہ 4 ٹن کا ہوتا ہے. تو بلو ویل کے منہ میں ایک ہاتھی ہے. مگر اتنی بڑی چیز ہو، اس لیے میں نے وہ ایک تو پلین کا انجن آپ کو دکھانے کے لیے بتائی آواز اس کی، اور یہ اس طرف وہ ہم نے ٹرک اس لیے بنایا کہ 10 ٹن کا ٹرک ہے، مائننگ ٹرک. بلو ویل کا جو منہ ہے، اس منہ کا جو کیپیسٹی ہے، اس کے اندر جو آ سکتا مال، وہ 90 میٹرک ٹن ہے. یعنی اس ٹرک کے 9 ٹرک اگر مال ڈالا جائے تو وہ ایک وقت اس کے منہ میں آ سکتا ہے. مگر اگر آپ کبھی سمندر میں تیر رہے ہوں اور آپ نے ایک دیکھا کہ بھائی میں تو بلو ویل کے منہ میں چلا گیا، کیونکہ وہ ویل وہاں تھی، آپ نے غور نہیں فرمایا اور اس کے منہ میں آپ پہنچ گئے، تو آپ بالکل بے فکری سے وہاں رہ سکتے ہیں جب تک کہ وہ آپ کو رکھنا چاہے. کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ 90 میٹرک ٹن اپنے منہ میں لے سکتی ہے، وہ نگل نہیں سکتی. اللہ نے اس کا حلق اتنا بنایا کہ بس اتنی سائز کی چیز سے آگے وہ نہیں نکل سکتی. تو آپ تو اس سے بڑے ہیں، تو لہذا آپ اس کے منہ میں رہ سکتے ہیں، مگر وہ نگلے گی نہیں آپ کو. تو اب اگر کسی نے کہا کہ یونس علیہ السلام کو بلو ویل نے نگلا، تو بلو ویل نے نہیں نگلا، کسی اور چیز نے نگلا، کیونکہ یہ تو نہیں نکل سکتی. یہ بھی ریسرچ کرنے کی چیزیں ہیں. میں اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ بھائی کیا خرافات میں کیا فرق پڑتا ہے. اللہ نے کہا مچھلی تو مچھلی، یہ آپ کے ہمارے لیے تو کافی ہے یقیناً. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں دعوت کے کام کے اندر، تو اس کو اگر آپ نے سائنس کے تعلق سے اگر اس کو سمجھا ہے کہ دیکھیں یہ چیز ہے، یقینی طور پہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، مگر ایک سمجھے سوچنے کے تعلق میں یہ ہو سکتا ہے، اتنا کم از کم کہیں.
اچھا بلو ویل جو سانس لیتی ہے اور سالی ویل سانس اس سے لیتے ہیں کہ وہ سانس لے کے جب وہ ہوا پھینکتی ہے تو پانی کے ساتھ نکلتا ہے، تو وہ جو بیچ میں فوارہ ہے وہ 50 فٹ اونچا، 50 فٹ سے مانے یہ جو بلڈنگ ہے نا آپ کی، یہ بلڈنگ سے اونچا. اور بلو ویل کا جو بچہ ہے وہ 2700 کلو کا ہوتا ہے، اور وہ ایک وقت میں 400 لیٹر دودھ پیتا ہے ایک دن میں. تو اگر آپ میں سے کسی کو شوق ہوا کہ صاحب ہمیں بلو ویل پال لیں گے، کیا کتا بلی پالنے کے کوئی فائدہ نہیں، بلو ویل پالیں گے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب لیجیے بچہ پالیے بلو ویل کا. تو آپ نے مسقطی پھر آپ کو خریدنا پڑے گا ڈیری کہ پوری مسقطی کی ڈیری ہے کہ بچے کو دودھ پلاتے پلاتے. وہ پہلے کا تھا نا قصہ سفید ہاتھی، جب بادشاہ کو کسی سے غیر ضروری محبت ہو جاتی تھی تو اس کو بادشاہ جو ہے وہ ہاتھی ایک تحفتاً دے دیتے تھے، بھائی ہاں رکھو ہمارا ہاتھی. اور اس ہاتھی کو کھلاتے کھلاتے وہ مر جاوے، کیونکہ وہ اس کو بادشاہ کا ہاتھی کچھ کر بھی نہیں سکتا، مر گیا تو مصیبت اپنی جان کو واپس میں نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا. مگر اب آپ یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے بلو ویل کو بنایا ہوتا تو آپ کو بلو ویل کو تو آپ نے بنا دیا، اب اس کے بعد ہم آپ سے کہے صاحب اس کو آپ نے بنا دیا تو اب اس کے مقدر میں لکھے کہ کیا چیز کھائے، تو آپ کیا لکھتے؟ ہاں بولیے بھائی، اتنی بڑی چیز آپ نے بنائی کہ اس کے منہ میں تو 90 ٹن پکڑتے وہ لیتی ہے اور کیا کیا کچھ. تو آپ جب اتنی بڑی چیز آپ نے بنا دی تو آپ کیا کہیں گے بھائی اس کو ہم اس کے مقدر میں لکھ رہے ہیں اس کی غذا، تو غذا میں کیا آپ لکھتے اگر آپ اور ہم ہوتے؟ بولیے بھائی. ہاں جی بڑی بڑی چیز ہے، ہاتھی کھا جائے گی اور گینڈا کھا جائے گی اور کیا کیا کھا جائے گی اور ایک آدھ بس بھی کھا جائے گی. ہاں جی گھٹکے کی پوری فیکٹری کھا جائے گی. کھانے کے بعد میں پان میں زردہ، اللہ رحم کرے مسلمانوں پہ. جی یہی لکھتا نا بھائی، بڑی چیز لکھتے نا. اب دیکھیے آپ کے اور ہمارے رب نے کیا لکھا، کیا مقدر میں کیا لکھا. بلو ویل سارے شافعی ہوتے ہیں کیونکہ وہ جھینگے کھاتے ہیں. احناف نہیں ملیں گے آپ کو بلو ویل کے اندر. جھینگا بھی جھینگا یہ جو ہے اس کے اندر اس نسل کے جھینگے جو ہے انٹارکٹک کرل اسے کہتے ہیں، اس کا جو سب سے بڑا گاما پہلوان اور دارا سنگھ جو ہوگا وہ 1 گرام کا ہوتا ہے. 1 گرام، 1 گرام. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ رب العالمین کون ہے؟ یہ سوائے اللہ کے کوئی کر سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ چیز تو اتنی بڑی بنائی اور اس چیز کی غذا اتنی چھوٹی بنائی. کیا سوال کرنا چاہیے بھائی؟ کیوں کریں گے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ بولیے سب لوگ کیوں؟ 1 گرام. اچھا یہ چیز بھی دیکھیے، یہ ویسے تو بیچارہ چھوٹا ہے 1 گرام کا، مگر اس کی حیات اللہ نے 10 سال کی دی، بشرطے کہ بلو ویل سے قریب نہ ہو جائے. زیادہ دوستی کرے گا تو ختم ہو جائے گا، مگر اگر بلو ویل سے الگ رہے 10 سال کی. اب جب آپ سوچ کے دیکھیے کہ پورے سمندر کے اندر ایک اتنی سی چھوٹی سی چیز 10 سال تک وہ زندہ ہے، تو غالباً اس کے اگر ہم نے کوئی حساب لگائیں کہ بھائی اس کے 10 سال ہمارے کتنے ہو تو آپ کو ہماری تو ہزاروں سال کی عمر ہو جائے گی اس کے 10 سال. اچھا صاحب آگے چاہیے. یہ دیکھیے یہ کرل ہے اس آدمی کے انگلی پہ اس نے رکھ کے فوٹو لی ہے اس کی. تو یہ کرل کتنا کھاتا بلو ویل؟ ایک دن میں 3.6 ٹنز، 3600 کلو گرام. ایک گرام کی چیز ایک دن میں 3600 کلو گرام، 40 ملین. اور آپ سمجھیں گے صاحب یہ ایک بار کھا لیے تو پھر سال بھر تک روزہ رکھتی ہے؟ نہیں رکھتی ہے، روز کھاتی ہے. تو کون ہے اللہ؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یہاں پہ کتنوں کو اپنی روزی روٹی کی فکر پڑی ہے ذرا بتاؤ، سچ بولو.
میں مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں تو مل جاتا ہے. باہر جانے کے بعد ہمارا کیا ہوگا، یہ خیال کسی کے دل میں آیا کہ نہیں آیا؟ سچ بولو بھائی. تو آج سے یہ خیال آپ کے اوپر حرام ہے. یہ ہمارا فتویٰ مانتے ہیں انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ جو رب اس چیز کو روز 4 ٹن کرل کھلا سکتا ہے، وہ آپ کو ہم کو 2 روٹی نہیں کھلا سکتا ہے جی؟ یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ہمارے شیخ جس سے میں نے قرآن سیکھا، شیخ وسام عبد الباقی دامت برکاتہ ہو، یہ آیت جب انہوں نے مجھے سمجھائی اس کی اور تفسیر جب اس کی سمجھائی تو مجھ سے کہا کہ یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پہ تماچا مار رہا ہے. ان کے الفاظ کہا کہ یہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منہ پہ تماچا مار رہا ہے. کیونکہ اس آیت کے اندر آپ کو میں کوئی تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اس کے اندر کتنی بار اللہ نے اپنی رزاقیت کی تاکید فرمائی اس آیت کے. ان اللہ هو الرزاق، رازق نہیں، الرزاق ذو القوۃ المتین اللہ نے فرمایا. کتنی بار اللہ نے اپنی رزاقیت کی قوت کی کو جمایا ہمارے اندر کہ اس کی اللہ نے بار بار اللہ نے دہرایا تھا. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ تو اللہ منہ پہ تماچا مار رہا ہے کہ کس بات کی فکر کر رہا ہے؟ پیٹ کی فکر کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو بات مانتے بھائی؟ آج سے فکر نہیں ہے انشاءاللہ. اب آگے چلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی سمندر کے اندر، پیسیفک اوشن میں، جاپان کے قریب ماریانا آئیلینڈز ہے. ماریانا آئیلینڈز کے پاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گڑھا بنایا ہے جسے کہتے ہیں ماریانا ٹرنچ، خندق، ماریانا کی خندق. اور اس خندق کی جو گہرائی ہے وہ 11 کلومیٹر ہے. ابھی آپ سے میں نے کہا کہ ماؤنٹ ایورسٹ کی کیا اونچائی ہے؟ 8 کلومیٹر. تو ماؤنٹ ایورسٹ کو اگر آپ نے اپنی جگہ سے اکھاڑ کے اس کے اندر ڈال دیا تو اندر چلا جائے گا پورا، اس کے اوپر 3 کلومیٹر پانی ہوگا. اتنی گہری چیز. اور اس ماریانا ٹرنچ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماریانا ٹرنچ کے باٹم میں، باٹم تو خیر بہت دور ہے، اوپر سے بھی اس میں سورج کی کرن کبھی نہیں پہنچی، کبھی بھی نہیں پہنچی. روشنی وہاں پہنچتی ہی نہیں ہے. تو کمپلیٹ ٹوٹل ڈارکنس. اور پانی کا وہاں ٹیمپریچر ہوتا ہے 2 یا 3 ڈگری. اور 2 یا 3 ڈگری کیوں ہوتا ہے، 0 ڈگری کیوں نہیں ہوتا ہے، وہ ایک دوسری بحث ہے. اناملس ایکسپینشن آف واٹر کے تحت وہ آپ ابھی آپ کے سے بولنے کی آپ اس وقت وقت نہیں ہے. مگر 2 یا 3 ڈگری کہہ رہے انتہائی سرد پانی. جب سورج کی شعاعیں نہیں پہنچتی تو پانی کیسے گرم ہوگا؟ تو انتہائی سرد پانی اور ایک دم کالا، ایک دم اندھیرا. اور اس جگہ چونکہ 11 کلومیٹر نیچے اس کے اوپر پانی ہے تو پانی کا جو وزن ہے، فورس ہے، وہ 8 ٹن پر سکوائر انچ. اس پلین کی ہم نے وہاں تصویر اسی لگائی ہے کہ 8 ٹنز پر سکوائر انچ کے معنی ایسے 747 48 پلینز، 48 پلینوں کا وزن 1 انچ کے سطح پر ہوتا ہے اس جگہ پر سکوائر انچ. 48 پلینز ورتھ آف ویٹ. کیا معنی ہوئے اس کے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر اس ماریانا ٹرنچ کی تہہ پہ اگر ایک نیوکلیئر سب مرین کو لے جایا جائے تو اس پانی کے وزن سے وہ نیوکلیئر سب مرین بالکل ایک دم فلیٹ ہو جائے گی. جیسے کہ آپ نے ایک کین لے کے اور اس کے اوپر سے آپ نے ٹرک لاری چلا دی تو وہ کین کا کیا ہوگا؟ بالکل ایک دم سے پتلا ہو جائے گا، چپک جائے گا. اس طرح کے سب مرین چپک جائے گی اور اندر جائے گی. تو یہ بتائیے کہ ایسی جگہ جہاں پہ نہ سورج کی روشنی ہے، ہوا تو ہونے کا سوال ہی نہیں، اور پانی اتنا سرد اور ایک دم اندھیرا، اور اس میں وزن اتنا کہ وہاں پہ تو سٹیل کی سب مرین بھی وہاں نہیں ٹک سکتی، وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی، فلیٹ ہو جائے گی. تو ایسی جگہ کچھ جی سکتا ہے؟ اور اگر ایسی جگہ کچھ نہیں جیا تو اس میں کوئی مذائقہ ہے، کوئی پرابلم ہے کسی کو؟
مگر رب آپ کے ہمارے عجیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی جینے والی چیزوں کو بنایا. اینگلر فش، یہ مچھلی جو ہے اس کے اوپر ناک کے اوپر ایک ایسے سمجھے کہ مونچھی ہوتی ہے اس کی ایک لمبی، اور اس کی آخر میں ایک لائٹ ہوتی ہے، کیمیکل سے لائٹ جلتی ہے، باقاعدہ لائٹ جلتی ہے، روشنی. اور اس روشنی کو دیکھ کے دوسری مچھلی آتی ہے تو اس کا منہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اب سوچئے فینگ ٹوتھ سکر آکٹوپس. اور جب میں اس کی تحقیق کیا تو میں بڑا مجھے عجیب لگا کہ اس میں سے کوئی بھی وہ سٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے. اس تہے پہ رہتے ہیں، اس بدن کے نیچے کچھ نہیں ہوتا. تو کیا سوال کرنا چاہیے بھائی؟ سوال کیا کرنا چاہیے؟ کیوں کیسے تو سمجھ جائیں گے. اس کے اوپر ہمارا دوسرا لیکچر ہے، کیوں اور کیسے میں کیا فرق ہے. بہت اہم چیز ہے یہ. کیوں نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ غالب صاحب نے کہا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اچھا جی، اب آئیے آپ کو اور ایک چیز دکھائیں گے. کہاں گیا؟ اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں جی، سمندر کے نیچے کیا ہے؟ تہ میں یہ چیز کیا ہے؟ کوئی قسم کا پیڑ ہے نا، درخت ہے، قسم کا پیڑ ہے. غور سے دیکھیے. کیسا پیڑ ہے بھائی؟ آکٹوپس ہے، آکٹوپس ہے. اور راجر ہینلن کر کے آدمی ہے، ریسرچ سائنٹسٹ ہے، اس نے کہا کہ میں تو جب یہ دیکھا تو چیخ نکل گئی. یہ راجر ہینلن کہا میری چیخ نکل گئی. تو لوگوں نے سمجھا کہ مجھے تو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس لیے میں چیخ رہا ہوں. اور کہا کہ وہ اس آکٹوپس کا میرا کیمرہ لے کے میں بالکل قریب سے قریب تر ہو گیا اس کے کہ دیکھوں کہ کس طرح اپنی شکل بدل رہا ہے. سمجھ میں نہیں آیا. بولا دیکھ رہے تو درخت لگ رہا ہے کہ بھائی سی ویڈ ہے، اور جب قریب ہو گیا، جب اس کو لگا کہ خطرہ زیادہ ہے تو وہ اپنی اصل شکل پہ آ گیا. اب دیکھتے جائیے. اب دوبارہ اس نے کیا، یہ دیکھیے. انک پھینکتا ہے، وہ سیاہی پھینکتا ہے. اچھا وہ وہاں گیا. اب آگے دیکھیے. ان کو کہتے ہیں آکٹوپس، سکویڈ اور کٹل فش کو کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے سیفالوپوڈس. تو سیفالوپوڈس کا اب دیکھیے، اب دیکھتے جائیے. اب یہ پتھر کی شکل بنا لیا اپنی. تو دیکھ رہے پتھر چل رہا، بولتے موونگ راک. میں پتھر ہوں، میں پتھر ہوں، میں پتھر ہوں بول رہا ہے، چل رہا ہے. دیکھتے جائیے. یہ پتھر چلتے 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 اور پھر اس پیڑ کے قریب آ گیا، اور پھر دیکھتے جائیے کہ پتھر کیا ہوتا ہے اور کیا کر رہا ہے. اور یہ آپ کا پتھر ہو گیا. کہاں گیا پتھر بھائی؟
ہاں جی سمجھ میں آیا کوئی بات؟ یا مولانات، ایک ہو تو مولانات، کئی ہوں تو کیا بولے؟ مولانات. سمجھ میں آئی کچھ بات؟ اب یہ آپ سے سوال کروں میں کہ اگر آپ نے اس چیز کی خلقت کی کہ ایسی چیز جس کے پاس کوئی اور اپنی دفاع کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اندر نہ دانت ہے، نہ اس کو سینگ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، وہ صرف اپنی دفاع اپنے آپ کی شکل بھیس بدل کے کر سکتا ہے. تو بھیس بدلنے میں دو چیزیں، ایک تو رنگ، کہ رنگ میچ ہو، اور دوسرا ٹیکسچر جسے کہتے ہیں کہ اس کا جو ٹیکسچر کیا کہیں گے اردو میں، یا اس کی جو فیل ہوتی ہے چیز کی، تو یہ میچ ہو. تو رنگ اور ٹیکسچر میچ اگر کرنا ہے کہ ہری چیز کے ساتھ وہ ہرا ہو جائے اور کانٹی دار چیز کے ساتھ وہ کانٹی بھی آ جائے اس کے اندر، اور جس میں کانٹی نہیں ہے اس سے ہو جائے تو کانٹی چلی جائے. تو اگر یہ دو چیزیں کرنا، یہ آپ نے شرط لگائی، جو چیز کی آپ خلقت کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا مقدر ہے کہ بچنے کا یہ طریقہ ہے، تو کون سے دو اعضاء اور کون سے دو سمجھے کہ جوارے کی سخت ضرورت ہوگی؟ اگر رنگ میچ کرنا ہے تو کیا چاہیے سب سے بڑی؟ سوچو بھائی. بینائی. ہاں تو اس میں ڈرنے کی کیا بات؟ بینائی بالکل صحیح دکھنا چاہیے کہ پورا رنگ دکھنا چاہیے. جب بھائی ہرے کو ہرا دیکھے گا تو میچ کرے گا نا بھائی. لال کو لال دیکھے، ہرے کو ہرا دیکھے، وہ نیلے کو نیلا دیکھے، اور اس کا پھر جو مابین فرق ہو وہ فرق دیکھے. تو آنکھ وہ کلر ویژن ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ مانتے ہیں بات کو؟ اور دوسرا اگر ٹیکسچر، میں آپ سے کہوں کہ بھائی اس کو ذرا آپ اس کا جو ٹیکسچر ہے ایگزیکٹ ویسے ہی آپ مجھے ایک چیز لے کر آئیے تو آپ مجھے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نا مجھے دکھائیے، میں اس کو دیکھتا ہوں ہاتھ لگا کے. ہاں بھائی لگانا، ہاتھ لگانا، ٹچ کی ضرورت ہے نا بھائی. اب ذرا سوچیے، اپنا دم روک لیجئے. آکٹوپس جو کلر میچ کرتا ہے، آکٹوپس کلر بلائنڈ ہوتا ہے. کلر بلائنڈ کے وجہ سے مراد صرف بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، کلر کچھ بھی نہیں دکھتا، کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا، کوئی بھی کلر نہیں دکھتا، صرف بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے. اور جو ٹیکسچر میچ کرتا ہے وہ بینائی سے کرتا ہے، چھو کے نہیں کرتا. کیا بولنا چاہیے؟ سبحان اللہ. اور سوال کیا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ ایک تو آپ نے اس چیز کو بنایا کہ اپنے بچاؤ کا طریقہ ایک ہی ہے، اور اس بچاؤ کے طریقے کے جو دو چیزیں ضرورت تھی وہ دو چیزیں آپ نے نہیں دی، مگر آپ نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ بالکل ایگزیکٹ میچ کرتا ہے، کلر بھی اور ٹیکسچر بھی. اب چلیے سمندر سے آپ کو آسمان میں لے جایا جائے گا. یہ ایک چڑیا، اس کا نام ہے بار ٹیلڈ گاڈوٹ. چھوٹی اتنی ہوتی ہے جیسے تیتر کے اتنی، اور یہ چڑیا اڑتی ہے الاسکا سے نیوزی لینڈ. میپ اٹھا کے دیکھیے، الاسکا کہاں پہ، نیوزی لینڈ کہاں پہ، جیسے دنیا میں ایسے آ رہی ہے اوپر سے نیچے تک. 11,500 کلومیٹر اڑتی ہے نان سٹاپ، کہیں بھی نہیں رکتی. اور 11,500 کلومیٹر وہ 9 دن اور 9 رات میں یہ فاصلہ طے کرتی ہے. اور ایک نہیں، سارا ان کی قوم پوری 9 دن اور 9 رات. کیا معنی اس کے؟ کہ 9 دن اور 9 رات تک یہ چڑیا مسلسل اڑ رہی ہے، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے. سائنٹسٹوں نے اس پہ ریسرچ کیا تو پتا لگا کہ آدھا دماغ سوتا ہے، آدھا جاگتا ہے، پھر دوسرا آدھا سوتا ہے، آدھا جاگتا ہے. یہ چیز کو ذہن میں رکھ کے اس حدیث کی طرف سوچئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے تعلق سے جو سیرت کا واقعہ ہے، کیا کہا کہ سو رحمت، دل نہیں سوتا. اب سمجھ میں آیا؟ چڑیا کرتی تو نبی کا کیا مقام الگ ہے. نو دن اور 9 رات. آپ سوچ کے دیکھیے. میں سے کہتا ہوں یہ چیزوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے کلام میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو خالی صرف کلام پڑھ لیتے ہیں، غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک چیز کو کیوں اس طرح سے کہا.
9 दिन और 9 रात, सुबह हो रही शाम हो रही, सुबह हो रही शाम हो रही, सुबह हो रही शाम हो रही, चिड़िया उड़ रही, रुकती नहीं है। अब आपसे सवाल हम करेंगे भाई अलास्का से न्यूजीलैंड किस लिए जा रही, तो आप कहेंगे, अगर आपने इसका मुताला किया तो आप कहेंगे साहब देखिए अलास्का में जो है वो बर्फबारी होती है बड़ी, और सर्दी के ज़माने में बहुत शिद्दत की सख्त सर्दी होती है, तो सर्दी से बचने के लिए और वहाँ पे उस सर्दी की हालत में, बर्फबारी की हालत में कुछ खाने को मिलता नहीं, तो लिहाजा खाने के लिए वो आती है। तो फिर आपसे दूसरा सवाल करेंगे, खाने के लिए अलास्का से न्यूजीलैंड जाने की क्या ज़रूरत है? रास्ते में 50 मुल्क है, बारकस में आ जाए, नहारी खा ले, वहीं कौच चला जाए, बिरयानी खा ले, जो चाहे खाए। हाँ भाई, न्यूजीलैंड तक पहुंचने की क्या जरूरत थी? तो खाने के लिए नहीं भेज रहा अल्लाह ने, तो क्यों भेज रहा अल्लाह आपको बताएंगे इंशाल्लाह। पर सोच के देखिए, सवाल क्या करना चाहिए, क्यों क्यों। एक और बार हेडेड गूस, ये खास होती है ना, अब यहाँ पे आप तो खास देखे होंगे, खास की किस्म है, ये उड़ती है 33,400 फुट की ऊंचाई पर, और प्लेन में अगर आप सफर करें तो आपको पता लगेगा कि प्लेन जो है वो इसी ऊंचाई पे उड़ते हैं। आजकल और ज़्यादा होते हैं, 29,000 पे उड़ते हैं, और 29,000 पे उड़ने की वजह आप बताएंगे क्यों उड़ते हैं। उसकी वजह यही है, 33,000 की ऊंचाई पर उड़ने में 2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे इंतहाई सर्दी होती है, -59 डिग्रीज का टेम्परेचर होता है। अब इसी खास को आपके हाथ लग जाए तो आप कहेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, और उसके बाद में आप उसको अपने फ्रिज में रख देंगे -4 पे, वो तो फ्रीज हो जाएगी, मगर -59 पे उड़ती है आराम से, और -59 पे और इस ऊंचाई पे 34,000 फीट पे ऑक्सीजन बिल्कुल ना होने के बराबर, हवा ना होने के बराबर, मगर सांस आराम से लेती है। और ऐसा भी नहीं है, हमने कभी नहीं देखा कि वो कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर पीठ पे लगा के उड़ रही है, नहीं। और ये जाती क्यों है उस जगह? इसलिए जाती है कि ये जो अल्लाह ने दुनिया को बनाया, तो इसके अतराफ अल्लाह ने हवा का एक जेट स्ट्रीम करंट, हवा की एक नदी जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ने बहा दी, और वो फी रोज एक दिन में 1000 किलोमीटर की स्पीड से वो नदी का पानी बहता है। पानी नहीं, हवा की नदी है। उसके अंदर ये क्यों जाती है? ताकि उसको उड़ने में मदद मिलती है, तो उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो हवा के जोर पे चली जाती है। तो 33,000 फीट पे तो पहले पहुंच गई, 34,000 फीट पे, और उसके बाद में उसमें घुस गई, और फिर वो हवा उसको लेके चलती है 1000 माइल्स पर डे, 1000 मील एक दिन में तय करती, 1000 मील एक दिन में। सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त के ताल्लुक से क्या कहा अल्लाह ने, कितना सफर मसावत क्या थी? एक दिन में 1 महीने का सफर है? एक दिन में 1000 मील चलती है। सवाल ये करना चाहिए कि जो ये खास तो करती है, अब तो हमको पता लग गया, ये पूछा, सवाल ये करना चाहिए कि वो पहली खास को किसने कहा कि 34,000 फुट की ऊंचाई तक पहले पहुंच जाओ, वहां पे ये हवा चल रही है? पूछना देने में सवाल। लोग कहते हैं एवोल्यूशन वगैरह वगैरह, चलो बहुत अच्छी चीज़ है एवोल्यूशन अगर है, तो ये बताइए कि पहली खास जो गई, जो भी थी, उसको किसने ये हिदायत दी कि वहाँ जाओ, ये जगह ये चीज़ है, वहाँ तुम्हारा फ़ायदा है? और ये भी जा सवाल कीजिए कि फिर अगर ये चीज़ का फ़ायदा है तो बहुत परिंदे जो उड़ते हैं वो सब क्यों नहीं जाते वहाँ? जाना चाहिए ना भाई, एक जा रहे तो दूसरे को जाना चाहिए। जब नीचे उतरेगी तो उसको बोले भाई मैं वहाँ से आई हूँ, तुम भी आ जाओ साथ में, नहीं ना हो रहा। तीसरी चीज ये है रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड। बिल्कुल इसकी साइज होती जैसे कोई भंवरा होता है ना, उसकी उतनी बराबर, 5 ग्राम की, 4.5 ग्राम की होती है एक। 4.5 ग्राम से मुराद
آپ کا ایک چائے کا چمچ میں آپ جب چینی ڈالتے نا چائے میں تو وہ 5 گرام کی ہوتی ہے، ایک چائے کا چمچ جو 5 گرام کا ہوتا ہے، تو یہ چڑیا جو ہے وہ 5 گرام سے کم، ایک چائے کے چمچ سے کم اس کا وزن ہے۔ یہ رہتی ہے ساؤتھ امریکہ میں، اور ساؤتھ امریکہ میں جہاں پہ رہتی ہے یہ بالکل سمجھے کہ ایسا جنگل جہاں پہ سال کے 12 مہینے اس کو کھانے پینے کو ملتا ہے، تو یہ کھانے پینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر فرمایا کہ یہ جاتی ہے ساؤتھ امریکہ سے نارتھ امریکہ کو، ساؤتھ امریکہ سے نارتھ امریکہ جاتی ہے، اور اس کا جو مساوت ہے ایک حصہ اس کا یہ گلف آف میکسیکو کے اوپر سے جاتی ہے، جو کہ 606 مائل ہے اس کی جو مساوت، اس کی جو اڑان ہے 606 مائل 975 کلومیٹر، اور اتنی چڑیا ہے، اور پانی کی چڑیا نہیں، اگر پانی میں اتر گئی تو مر جائے گی، تو 600 کلومیٹر یہ نان سٹاپ اڑتی ہے بغیر رکے کے، اور 26 گھنٹے میں یہ فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو اس سے مراد اگر صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے چڑیا نکلی تو ظہر بھی اور عصر بھی اور مغرب بھی اور عشاء بھی سب یہ اڑتے اڑتے پڑے گی، جو کہ آپ بھی ہم جانتے ہیں اڑنے پڑھنے میں جائز ہے جی۔ اور دوسرے دن صبح میں فجر پڑھنے کے بعد میں 2 گھنٹے کے بعد میں وہ اشراق کے وقت وہاں پہ لینڈ کرے گی، امریکہ میں بغیر ویزا کے پہنچ جائے گی۔ سوچ کے دیکھیے کہ اتنی سی چیز ایک چائے کے چمچ سے بھی چھوٹی، اور یہ اڑ رہی ہے، اور سورج نکل رہا ہے جب یہ پرواز اس نے شروع کی، اور سورج پہنچ گیا دوپہر کے وقت وہ اڑ رہی ہے، اور نیچے پورا سمندر ہے، سمندر نیچے اس کے اوپر سے اڑ رہی، اور شام ہو گئی اڑ رہی ہے، اور رات ہو گئی اندھیری رات ہے، چاند بھی نہیں ہے اس وقت، اور نہ ستاروں کی روشنی نہ چاند کی روشنی ہے، چڑیا اڑ رہی ہے، نہ وہ تھکتی ہے نہ وہ اس کا راستہ کھوتی ہے، اور دوسری صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے اڑ رہی ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد میں وہ وہاں پہنچتی ہے۔ کون جانتا ہے کہ چڑیا ہے بھی؟ کون اٹھا کے رکھا ہے اس کو اوپر؟ کیا سوال کرنا چاہیے بھائی؟ کیوں یہ نظام اللہ نے بنایا؟ ان چڑیوں کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر آپ کے سمجھ میں آئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، ما یمسکہن الا الرحمن۔ کون جانتا بھی، اگر کسی نے سوچا کہ میں اس چڑیا کی مدد کروں گا، تو جانتا بھی نہیں کہ وہ چڑیا وہاں ہے، کیا مدد کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کتنوں کرے گا؟ ایک نہیں اڑ رہی، وہ تو ہزاروں لاکھوں جتنی تعداد اللہ نے بنائی، جس کو اللہ نے حکم دیا سب اڑ رہے ہیں، اور آج سے نہیں اڑ رہے، اللہ بہتر جانتے کب سے شروع ہوا اور کب ختم ہوگا۔ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ سارے چیز تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ایک آیت کی تفسیر سمجھانے کے لیے اللہ نے بنائی۔ آپ میں سے ہم میں سے کتنے ہیں جو کہ اللہ کے کلام کی جب تفسیر پڑھتے ہیں تو اس چیز پہ غور کرتے ہیں؟ ہم تلاوت کرتے ہیں تو تجوید پہ غور کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، عبارات پہ غور کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، الفاظ کے معنی پہ غور کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، ہم معنی بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ، مگر معنی سمجھ کے پڑھنا اور اس کلام کا استحضار ہونا، دل پہ اثر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ شیر، آپ سمجھتے ہیں کہ شیر کیا ہے؟ سمجھتے ہیں بھائی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹائیگر۔ تیلگو میں کیا کہتے ہیں؟ تیلگو والے کہتے ہیں پولی۔ معنی سمجھ گئے آپ؟ دو تین زبانوں میں اس کے معنی بھی آپ نے ترجمہ بھی کر دیا، مگر آپ کے دل پہ کوئی اثر ہوا؟ میں آپ سے اگر سوال کروں کہ آپ نے ابھی تو شعر کہا نا بھائی، تو آپ کے دل پہ کوئی اثر ہوا؟ تو آپ کہیں گے میں نامعقول سوال ہے۔ آپ نامعقول سوال نہیں کہیں گے ادباً، مگر آپ سوچیں گے صحیح کہ جی بیوقوفی کا سوال کر رہے ہیں، دل پہ کیا اثر ہونے کا؟ شعر، آپ نے کہا شعر، دل پہ کیا اثر ہونے کا ہے؟ مگر اگر آپ کو میں لے جاؤں ساتھ میں، اور میں جاتا ہوں، میری کئی تصاویر میں نے لی ہیں شعروں کے، اگر آپ کو میں لے جاؤں ساتھ میں اور شعر کے سامنے کھڑا کر دوں تب آپ کہیں گے وہ اس کو شعر کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں ٹائیگر کہتے ہیں، اس کو تیلگو میں
اب سمجھ گیا لفظ کے معنی سمجھنے میں اور اس لفظ کا اپنے اوپر اثر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا معنی سمجھو کہ اللہ نے کہا دل پہ اثر کرو. کیا کہا ہے اللہ نے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وعلى ربهم يتوکلون. توکل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ توکل جس چیز سے آتا ہے وہ چیز نہیں ہے. اللہ نے تو بتایا توکل آخر میں کہا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومنین وہ ہیں جو کہ توکل کرتے. نہیں، اللہ نے کہا مومنین تو وہ ہے جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آ جاوے، ذکر آ جاوے تو ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے. الفاظ کے معنی میں نہیں اٹک گئے آدمی. معنی جاننا ضروری ہے، بنا معنی جانے کے تو کچھ بھی نہیں جائے گا. ہم نے اس کے معنی یہ نہیں کہ معنی جاننا معنی جاننا تو ضروری ہے، مگر معنی سے مراد کیا ہے؟ لفظ بھی اگر ہم نے اردو میں بھی چاہے ہو یا عربی میں ہو، جب معنی کے جو اس کا جو وسیع معنی ہے وہ تو ہم نہیں سمجھتے. معنی سے ہم ترجمہ سمجھتے ہیں. ترجمہ تھوڑا ہے معنی کے معنی. تو آپ کو سمجھ میں آیا جو ہم جوڑ آپ کو بتا رہے تھے کہ تقوی میں اور سائنس میں جو جوڑ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جوڑ کے بتایا ہے. دو الگ الگ نہیں بتایا اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ سائنس جو ہے وہ کوئی الگ چیز ہے. سائنس جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ اللہ کا تقوی رکھتا ہے. اب آگے چلیے. پینگوئنز کو اللہ نے بنایا. کیسی کیسی چیزیں. اب دیکھیے وہاں پہ جو سردی ہوتی ہے وہ سردی کا جو ہے وہ اتنی سردی ہے کہ اگر اس کا انڈا، اس کا پہلے قصہ سناتا ہوں. انڈا، اس کا قصہ یہ ہے کہ جو اس کی جو مادہ ہوتی ہے وہ انڈا دیتی ہے اور وہ نر اس کو انڈے کو لے لیتا ہے. نر اپنے پیروں پہ انڈے کو لے لیتا ہے اور اس کے پیٹ کا ایک حصہ اس انڈے کو کور کر دیتا ہے. گرمی اس کو پہنچتی ہے اس طرح سے. اس کا گھونسلہ نہیں بناتی، وہ گھونسلہ اس کا سمجھے پیروں پہ گھونسلہ اس کا ہے، اور وہ مادہ جو ہے انڈا دے کے چلی جاتی ہے. تو صرف نر باقی رہتے ہیں. اور یہ جو نر ہیں یہ پہلے تو انڈا دیتے بھی کہاں ہیں، یہ کھاتی ہے مچھلی. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مچھلی کھانے والی چیز ہے تو آپ اس کو کیا رائے دیں گے؟ آپ سے مشورہ اگر کرنے آ جائے پینگوئن کے صاحب، اب میں مچھلی کھاتی ہوں اور مجھے کہاں رہنا چاہیے، سمندر سے قریب یا دور، آپ کیا کہیں گے اس سے؟ بھائی قریب رہو. مچھلی کھاتے ہو تو سمندر سے قریب رہو. مگر جب ان کا ٹائم آتا ہے انڈے دینے کا تو کیا کرتے ہیں؟ تو 200 کلومیٹر اندر جاتے ہیں سمندر سے دور. 120 150 کلومیٹر دور. سوچ کے دیکھیے 150 کلومیٹر سے مراد آپ یہاں سے چل گئے تو آپ کرنول پہنچ جائیں گے. تقریباً 200 کلومیٹر ہے کرنول، تو یعنی تقریباً آپ کرنول تک پہنچ جائیں گے. تو 150 کلومیٹر اندر، اور وہاں جا کے انڈا دیتی ہے اور اس انڈے کو نر جو ہے وہ اور مادا چلی جاتی ہے. اب یہ نر جو ہیں یہ ان کی کالونی، ایک کالونی ہے نروں، پورے نر ہیں اس میں، ہزاروں کی تعداد میں، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور سب کے پاس ایک انڈا ہے. اچھا، زبردست قسم کی ہوا چل رہی ہے، زبردست قسم کی سردی ہے، 200 کلومیٹر کی ہوا چل رہی ہے اور زبردست قسم کی سردی ہے، اور اس سردی میں سب کے سب ایسا جھنڈ میں وہ اپنی سمجھو کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اس جھنڈ میں اگر آدمی ہو تو سب سے گرم جگہ وہ جھنڈ میں کہاں ہے؟ اندر یا باہر؟ اندر، بیچ میں ہے نا بھائی. آپ اور ہم اگر ہو اور ہم کو اللہ کے فضل سے بیچ میں جگہ مل جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس جگہ کو تا حیات نہیں چھوڑیں گے، ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں نا بھائی. جب عمرے کو جاتے ہیں اور مسجد نبوی پہنچتے ہیں اور وہاں پہ ریاض الجنہ میں جگہ مل جاتی ہے تو جگہ ایک بار مل گئی، سمجھے کہ تہجد کے وقت پہنچ گئے
اور تہجد کے ٹائم مل گئی ریاض الجنہ کے اندر، تو کون سا مسلمان ہے جو کہ یہ سوچے کہ میں نے تو 2 رکعت پڑھ لی، اب دوسرے میرے بھائی کو جگہ مل جاوے، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں، فجر میں الگ جگہ پڑھتا ہوں۔ میرا تو دل میں گمان ہے کہ اگر جو اس نیت سے جائے گا نا، اس کو اللہ فجر وہ چاہے کہیں بھی پڑھے، اس کو ریاض الجنہ میں پڑھنے کا ثواب اللہ دے گا۔ پر کون ہے ہم میں جو کرے گا؟ کوئی نہیں، بیٹھ گیا تو بیٹھ گیا، دوسرا مر جائے ہم کو کوئی فکر نہیں، ہم تو فجر پڑھ کے یہاں سے ہٹیں گے، ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ کی مخلوق ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، یہ ہمارے برابر نہیں ہے۔ مگر یہ کرتے کیا معلوم ہے آپ کو؟ جو اندر ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے بعد میں خود بخود باہر آتا ہے، اور جو باہر ہوتا ہے وہ اندر جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ اندر کا والا باہر آتا ہے، اور باہر والا اندر جاتا ہے، 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے ایک دوسرے کو، کیا تاکہ اس کو بھی گرمی ملے۔ اور یہ سارا جب چل رہا آگے پیچھے تو اس انڈے کو سنبھال کے چل رہے ہیں۔ اگر انڈا نیچے برف پہ گر گیا تو ختم ہو جائے گا۔ وہ انڈا 2 مہینے تک، اس کو 2 مہینے لگتے ہیں انڈا ہیچ ہونے کے لیے، 2 مہینے۔ وہ 2 مہینے یہ نر جو پینگوئن ہے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، 2 مہینے۔ دو مہینے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور یہ ان کا طواف چل رہا، آگے اندر جا رہے اور باہر آ رہے انڈے کو لے کے، ایسا۔ اور 2 مہینے کے بعد میں انڈا ہیچ ہوتا ہے، مادہ واپس آتی ہے سمندر سے، اور پھر وہ بچے کو لیتی ہے سنبھالنے کے لیے، اور یہ نر اپنی جگہ پہ، یہ نر جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ یہ ان کا سسٹم، ان کا نظام اللہ نے بنایا ہے۔ اب آپ کو ایک اور بتائیں گے، ہاؤس آف دا اسپائڈر پسند سمجھتے ہیں نا؟ کیا؟ بیت العنکبوت۔ دیکھیے قرآن کی اور بھی تفسیر سنتے جائیے۔ Okay, here we go. What is it? A tiny cricket. That is just fantastic. Sophie, you are a genius. Well done. Absolutely. I don't know yet. Can I check the shot? Look at it. Look. Oh. Only when the footage has been slowed down will they see if Sophie captured the kill. So she doesn't know. Okay. You ready? Yeah. The antennae of the cricket is just about to touch that wire. There. Orientates. Opens the net. Oh! God, that's fantastic. That is absolutely fantastic. So it's not just the eyesight. The antennae of the cricket touched one of the wires. It was a trick. ہاں جی حضرات، یہ جو میں نے آپ کو دکھایا، یہ خوش ہونے کا مقام ہے کیا رونے کا مقام ہے؟ یہ بتائیے۔ کیا مقام ہے بھائی؟ خوش ہونے کا مقام ہے کہ رونے کا مقام ہے؟ آپ لوگ اگر ہماری باتوں کا جواب نہیں دیں گے تو ہم یہیں بیٹھے دیں گے تہجد تک۔ خوش ہونے کا مقام ہے، سوچنے کا۔ علماء کے ساتھ بیٹھنے میں یہ مصیبت ہے، سوال ایک کرو تو جواب دوسرا ملتا ہے۔ خوش ہونے کا مقام ہے یا رونے کا؟ ہم نے سوچنے کا نہیں کہا۔ خوش ہونے کا کہ رونے کا؟ کیوں؟
کیا بات ہے، جزاکم اللہ خیرن، آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا، آپ کو اللہ جزائے خیر عنایت فرمائے، اتنی قریب سے، جزاک اللہ۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بعد میں سبحان اللہ بولنے والا نہیں ہے، واہ واہ تو کر رہے ہیں، واہ واہ تو کر رہے ہیں، مگر سبحان اللہ بولنے والا نہیں۔ کیوں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم نہیں ہے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض فقط ہے، دہریت پیدا ہوتی ہے۔ اور گستاخی معاف فرمائے، اگر صرف تقوی ہو اور یہ نہیں ہو تو پھر آپ کے ہمارے جیسے ہوتے ہیں، دیکھا ہی نہیں۔ اس لیے رونے کا مقام ہے کہ اس کی جگہ آپ نہیں ہیں، اس کی جگہ آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو یہاں پہ مدرسے میں بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو تو جنگلوں میں پھرنا تھا، آپ کو تو یہ کام کرنے تھے تاکہ آپ اللہ کی قدرت کو دیکھتے، سبحان اللہ کہتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور دنیا کو اللہ کی قدرت آپ دکھاتے، اللہ کی قدرت کہہ کے دکھاتے۔ ہماری بات غلط ہے کہ صحیح ہوئی؟ اس لیے رونے کا مقام ہے۔ ان سب کو کون کھلاتا بھائی؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فوٹو لینے والے نے تو فوٹو لے لیا، مگر اس مکڑی کو بنایا کس نے؟ اور مکڑی کا اللہ چاہتے تو ایک مکڑی بناتے، بھائی یہ ہوئی مکڑی اور یہ ہوا اس کا جال، بس۔ ہزاروں قسم کی مکڑیوں کی کیا ضرورت تھی، اور ہزاروں قسم کے جال کی کیا ضرورت تھی؟ چڑیا بناتے اللہ بھائی، ایک چونچ، دو پر، دو ٹانگ، ایک دم، کافی تھی؟ اللہ نے ایسا نہیں بنایا نا، ہزاروں قسم کی۔ آگے چلیے، ایک آدمی تھا ولسن بینٹلی، اس نے سنو فلیک، جو برف ہوتی نہیں، برف کا جو فلیک ہوتا ہے بالکل ایک جیسے بارش کے پانی کا ایک قطرہ، اس کی مثال برف جب گرتی ہے برف باری میں تو سنو فلیک، ایک پانی کا قطرہ ایک سنو فلیک بنتا ہے۔ ان لوگوں کی جو جستجو ہے اس کے اوپر آپ کو ہم کو داد دینا پڑے گا۔ 66 سال اس آدمی نے فوٹو دیا، ایک دو دن نہیں، 66 سال۔ اس کمرے میں شاید سب سے زیادہ عمر میری ہے، اور میری عمر بھی 66 نہیں ہے۔ 66 years he photographed snowflakes۔ ایک ایک سنو فلیک، اور کیا اس نے کس نتیجے پہ پہنچا 66 سال کے بعد؟ میں سوچ کے دیکھ رہا، وہ یہ نتیجے پہ پہنچا 66 سال کے بعد میں کہ ہر سنو فلیک الگ ہوتا ہے۔ The structure of every snowflake is different۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ آپ اس آیت کے معنی سمجھیں۔ کتنی بار آپ نے جب آیت کو آپ نے تلاوت فرمائی، آپ اس کی تفسیر آپ پڑھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اس کے بعد میں سبق کو بند کر کے، کتاب کو بند کر کے کتنے بار آپ نے اللہ کی خلقت پہ غور کی، کتنے بار آپ نے غور کی؟ اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی غور کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مہاد میں تھا راج صاحب پاس، تو وہاں میں گیا دوسرے مدرسے میں ہمارے، تو وہاں پہ دارالتحفیظ، تو میں گیا تو ہمارے عبد المنان صاحب تھے، تو مجھے کہا بھائی یہ بیٹھیے، میں بیٹھا، مجھ سے کہا کہ کسی کا بچے سے کچھ سنیے، تو لڑکے سے وہ سنانے آیا، تو میں نے اس سے کہا میں سناؤ، تو سورہ عنکبوت پڑھ رہا تھا، تو اس میں وہ اس آیت پہ آیا کہ اللہ نے فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ۔
تو میں نے اس کو کہا تو رک جاؤ، رک گیا. تو ایسے ہم جب بیٹھے تھے تو باہر دروازے کے باہر آنگن میں کچھ مرغیاں چر رہی تھیں. تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے جب آیت پڑھی قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، تو اس آیت کی روشنی میں اس مرغی کو دیکھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آئے؟ تو وہ بیچارہ ہمارا جو پڑھانے کا طریقہ ہے نا، یہ طریقے کو بدلنا بہت ضروری ہے. تو اب وہ میں نے اس کو سوال کیا تو وہ بیچارہ کیا بولے گا. اس کو وہ شاید بولنا چاہتا تھا کہ آپ تو بڑے بیوقوف قسم کے آدمی ہیں، ایسا ہی کیا سوال آپ کر رہے ہیں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں مرغی ہے بھائی. یہ قرآن میں مرغی میں کیا، اس کا کیا جوڑ ہے؟ خیر مؤدب لڑکا اچھا تھا تو ویسے جیسا کچھ نہیں کہا اس نے، مطلب میں نہیں سمجھا. میں نے کہا آپ نے جو پڑھا کیا سمجھا، اس کے معنی کیا سمجھے؟ وہ تو بارے بھی نہیں سمجھا تھا، وہ تو حفظ کر رہا تھا اپنا. وہ تو کہتا میں بھی نہیں سمجھا. تو میں نے معنی سمجھا اس کو. میں نے کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں گھومو اور پھرو اور دیکھو کہ ہم نے چیزوں کو کیسے پیدا کیا. تو ہاں سمجھ گیا، مانے گا سمجھ گیا. اب میں نے کہا آپ دیکھو مرغی کو کیا سمجھ میں آیا؟ میں نے ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا. تو میں نے پوچھا اس کو یہ بتاؤ مرغی کیا کھا رہی ہے؟ تو کہا کیڑے پتنگے کھا رہی ہے. میں نے کہا اگر چھوٹی چپکلی وہاں چلی جائے تو مرغی کھا جائے گا؟ کھا جائے گی. میں نے کہا اگر آپ وہ چپکلی کھا جائیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ کہا میں مر جاؤں گا. تو میں نے کہا مگر وہ مرغی جب چپکلی کھا گئی اس کے 2 دن کے بعد میں اس مرغی کو ذبح کر کے آپ اگر مرغی کا سالن بنا کے آپ مرغی کھائیں تو آپ کو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، طاقت آئے گی. تو میں نے کہا اب اس آیت کو پڑھو. یہ سارا قصہ سننے کے بعد میں نے کہا اب آیت کو پڑھو. اب اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا میں نے تو یہ نہیں سوچا تھا. میں نے کہا تمہاری غلطی کیا ہے، کیوں سوچو گے؟ میں نے کہا اب سوچو. میں نے آپ سے پہلا سوال کیا کہ جب ویل مچھلی، جب ویل کو آپ نے مچھلی کہا تو میں نے آپ سے کیا کہا؟ کلاسیفیکیشن. اور میں نے کہا کہ فقہ کا مسئلہ ہے، بتاؤں کہ میمل ہے اور فش ہے. مجھے بتائیے کہ سانپ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے نا بھائی. دب کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیسے جائز ہوا پھر؟ کیونکہ ریپٹائل یہ بھی ہے، ریپٹائل وہ بھی ہے. تو دب ہے وہ مانیٹر ریزلٹ بولتے ہیں، وہ ریپٹائل ہے. اور سانپ بھی ریپٹائل ہے. پھر تو اس کا آپ بتائیے مجھے، آپ اس کا حکم کہاں سے نکالے گا؟ اب سمجھ میں آیا کہ سائنس کا مطالعہ کرنا کیوں ضروری ہے. اگر آپ کے پاس ہمارے ایسا کوئی آیا خیر دماغ اور الٹا سوال آپ سے کرے کہ ولی صاحب آپ تو کہتے ہیں سانپ کھانا ناجائز ہے اور یہ تو دب کھانا جائز ہے، اور دب جو ہے وہ ریپٹائل ہے اور سانپ بھی ریپٹائل ہے، تو ایک ریپٹائل کھانا جائز ہوگا ایک ریپٹائل کھانا ناجائز ہوگا، یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ کیوں نکالا؟ اور آپ اگر کہیں گے صاحب وہ ڈستا ہے یہ بھی ڈستا ہے، آپ کہیں گے وہ چیز پکڑ کے زندہ کھاتا ہے یہ بھی کھاتا ہے، تو پھر میں آپ سے اس وقت جواب نہیں مانگ رہا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سوچئے کہ سائنس کا پڑھنا اور سمجھنا یہ دین کی ضرورت ہے، دین سمجھنے کے لیے ضرورت ہے. اب آ گیا یہ صاحب، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن میں تو ہم نے پڑھا والجبال اوتادا، اللہ نے فرمایا کیا بانے؟ پہاڑوں کیا بنایا اللہ نے؟ میخ بنایا نا. کیوں بنایا میخ؟ تاکہ زمین میں زلزلے نہ آئے. زلزلے کیوں آتے بھائی؟ جی زمین کے نیچے سمندر ہے؟ سمندر تو نہیں. آپ کو ہم بتائیں گے ڈائیگرامس پورے. ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس ہلتی ہیں، وہ نہیں ہلنے کے لیے میخ اللہ نے. میں صاحب سوال یہ کر رہا ہوں کہ کب ہم نے کبھی یہ سوال کیا کہ میخ کیوں؟ اور جو آپ جواب مجھے دے رہے ہیں یہ جواب اس نتیجے تک آپ پہنچے یا کوئی اور پہنچا؟ آپ سے مراد آپ اور ہم یعنی مسلمان پہنچے یا کوئی اور پہنچا؟
کوئی اور پہنچانا بھائی. اللہ نے کہا سمندروں کے بیچ میں ایک دیوار ہے, وبینہما برزخ وحجرا محجورا, اللہ نے فرمایا, اور اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتے. ھذا ملح اجاج, کیا ہے؟ ہاں, ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وبینہما برزخ وحجرا محجورا, اللہ نے فرمایا. کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, آپ نے کہا جو آپ نے کہا, ہاں کو بتائیں کہاں پہ ہے. بس یہ تحقیق اس کی تحقیق کس نے کی؟ ہم نے کی کہ غیروں نے کی؟ جگہ تو ابھی بھی معلوم ہے کہ اپنے کو جبل الطارق کے پاس ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر, میڈیٹرینین میں. ریسیپروکل ڈیم کہتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اب یہ ساری چیزوں کا اردو میں ترجمہ تو ہو نہیں سکتا. اب اس کو ہم کس طرح سے سمجھائیں کہ جو سمندر کی تہ میں سے جھرنے نکلتے ہیں, اور وہ جھرنے 45 ڈگریز کے اینگل پہ نکلتے ہیں. ایک لائن کی جھرنے ہوگی, وہ اس طرح سے نکلتے ہیں, ایسا پانی ان کا ملتا ہے اور سمندر کو پھاڑتا ہے. تو بیچ میں میٹھا پانی اور دونوں طرف اس کے کھارا پانی. اور جیکس کوسٹو جو تھا اس نے تحقیق کی, فرینچ اوشینوگرافر تھا, تو اس نے تو باقاعدہ تحقیق یہ بھی کی کہ جو اس میٹھے پانی کی مچھلیاں ہیں ان کو پکڑ کے کھارے پانی میں ڈالا وہ مر گئی, اس کی وہاں کی پکڑ کے اس میں ڈالا یہ مر گئی. تو اللہ نے کہا کہ دیوار ہے, کراس نہیں کر سکتا کوئی, ہجرا محجورا. آپ سے اب یہ سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں پہلے, ان چیزوں کے بارے میں اطلاع سب سے پہلے کس کو ملی, ہم کو کہ غیروں کو؟ ہم کو ملی. اللہ کا کلام تو 1400 سال پہلے آیا نا بھائی. یہ چیزیں تو 1400 سال پہلے تو ایجاد نہیں ہوئی نا, تحقیق کی بات بہت بعد میں ہوئی. تو سب سے پہلے اطلاع تو ہم کو ملی, مگر تحقیق کس نے کی؟ کسی اور نے کی. اور جو تحقیق اس نے کیا, اس نے اس اطلاع کی بنا پر بھی نہیں کیا, وہ تو اپنی طرف سے تحقیق اس نے کی. کرتے کرتے وہ کچھ اور تحقیق کر رہا تھا, اس کو چیز دکھ گئی. کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے تو نہیں گیا نا. تو آپ سے اور ہم سے یہ سوال ہے بزبان حال کہ اگر ان چیزوں کی تحقیق ہم کرتے اور دنیا کو ہم دکھاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں, تو آج ہمارا کیا مقام ہوتا؟ آپ لوگ مانتے ہیں اس بات کو؟ تو تعلق مع اللہ کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بڑی شان سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو چیلنج چھوڑ دیا سب کے سامنے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ نے کہا یقیناً دکھا دیں گے ہم نشانیاں, آفاق میں بھی اور تمہارے اندر بھی, حتیٰ کہ تم کو یقین ہو جائے کہ یہ ہمارا جو کلام ہے, ہماری جو بات ہے, حق ہے. اللہ نے تو چیلنج کر دیا سب کے لیے, مگر دکھانے کا کام کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کس کو دیا بھائی؟ آپ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ آپ پر سکینہ نازل ہو چکی ہے, سب مراقبے میں بیٹھے, کیا ہے قصہ؟ سمجھ رہے کیا بول رہا ہوں؟ تو اللہ کون ہے بھائی؟ ہو از اللہ. کون اللہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا, هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ اللہ ہے. آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، جو بھی غلطی مجھ سے ہوئی معاف فرمائیں. آپ کے ادب کا خیال میں نے نہیں رکھا، اور اس کا بہانہ صرف اپنی عمر ہے، اور اس بات کا دعویٰ ہے کہ میری داڑھی سفید ہے، آپ کی کالی ہے، لہذا آپ کے اوپر ہم کو کچھ حق ہے، اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. مگر ادباً آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان میں سے بنیے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ساری دنیا سے کرائیں. اور وہ بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کائنات میں گھس جائیں اور دیکھیں اور سمجھیں اور ریسرچ کریں. جب آپ کا یہاں پہ تعلیم و تدریس کا قصہ ختم ہو جائے گا تو ختم نہیں ہوگا، یہ تو شروعات ہوگی. اب جب یہاں پہ ختم ہوگا تو اس سورۃ آل عمران کی آدھی آیت آپ نے سمجھے گا مکمل آپ نے کی ہے انشاءاللہ. اور وہ بھی پڑھنے وڑھنے سے نہیں ہوگا، وہ تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے سے، تقویٰ حاصل کرنے سے ہوگا. پڑھائی تو اس میں سمجھے کہ وہ سونے پہ سہاگا ہے، لہذا آپ کو اچھی چیزیں وہ مل گئی. کتاب پڑھنے سے کوئی متقی نہیں بنتا. متقی تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کی فکر کرنے سے اور اللہ کے کا احساس ہونے سے وہ متقی بنتا ہے. اس کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دل کی ضرورت ہے. کتاب ساتھ مل گئی، بہت اچھا الحمدللہ. مگر یہ سب آپ نے کر لیا تو سمجھے کہ اس آیت آدھی تک ہی پہنچے آپ. وَيَتَفَكَّرُونَ تو پورا باقی ہے، تو پھر اس کی طرف بھی توجہ کریں. اور اس کی طرف آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ المستعان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جل جلالہ سے پوری امید ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے رموز اور اپنے حقائق آپ پر کھولے اور آپ کے قلوب کو اپنے نور سے منور فرمائے اور اپنا عرفان آپ کو دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعلق آپ سے پیدا فرمائے تاکہ پھر آپ کی دعاؤں میں اللہ اثر ڈالے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا سنتا تو ہے مگر اس دعا کو قبول بھی فرمائے. اور اس کو سننے سے مراد صرف سماعت نہیں بلکہ اس کو قبول کر کے آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو وہ دے جو آپ مانگے خیر کے ساتھ. اور پھر اپنی طرف سے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور دے، حتیٰ کہ آپ لیتے تھک جائیں مگر دینے والا نہیں تھکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے سفر کو آپ کے لیے آسان فرمائے، اور آپ سے وہ کام اللہ لے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور آپ کو اخلاص عنایت فرمائے، آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی غلطیوں پر اللہ پردہ ڈال دے، اور آپ کی جو بھی لغزشیں ہیں ان کو اللہ معاف بھی فرمائے اور ان پہ پردہ بھی ڈال دے اور ان کو بھلا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے کہ وہ بھول جائیں، اور آپ کے اعمال نامے میں سے ان کو نکال دے اور ان کی جگہ نیکیوں کو اللہ آپ کے اعمال نامے میں درج فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے، آپ سے راضی ہو جائے اور پھر آپ سے کبھی ناراض نہ ہو. وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.